بنیر کے اندر سوات کے اندر ایک بہت بڑی آفت آئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کے گھروں کے گھر تباہ و برباد ہو گئے اور آنن فانن سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے گھر اجڑ گئے۔ بادل پھٹنے سے پانی کا ایسا بڑا سیلاب آیا جو گھروں کے گھر اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ آخر ان لوگوں کا ایسا کون سا گناہ تھا کہ جس کے سبب ان پر یہ آفت ٹوٹ پڑی، اور ان لوگوں کا ایسا کون سا جرم تھا کہ جس کے سزا اللہ نے ان کو اس تباہی کی صورت میں دی ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے جو بات عرض کر رہا ہوں اس کو آپ لوگوں نے بڑے ہی غور اور دھیان سے سن لینا ہے کہ اتنا بڑا اللہ عذاب وہاں پر آیا کہ وہ لوگ اس بات کے لیے اعلان کرتے رہے کہ یہاں پر لوگوں کو دفن کرنے کے لیے، قبروں کی کھدائی کے لیے ہمارے پاس فرادی قوت کم پڑ گئی ہے، لہٰذا دوسرے دیہاتوں کے لوگ یہاں آ کر ہمارے ساتھ قبریں بنوانے کے لیے ہماری مدد کریں، مرنے والوں کو کفن پہنانے کے لیے ہماری مدد کریں، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں کفن بنانے کے لیے ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، لہٰذا دوسرے علاقوں کے لوگ ہمارے پاس کپڑا لے کر آئیں، اور ہماری میتوں اور جنازوں کو کندھے دینے کے لیے لوگ نہیں مل رہے، کندھے کم ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ لوگ آ کر ہماری میتوں اور جنازوں کو کندھے دیں۔ یہاں تک کہ جو زیادہ تعداد خواتین کی تھی جو اس حادثے کا شکار ہوئی، ان کو غسل دینے کے لیے ہمارے پاس عورتوں کی تعداد بھی کمی ہے، لہٰذا دوسرے گاؤں سے عورتیں آ کر ہماری ان مرنے والی عورتوں کو غسل دیں اور ان کو کفن پہنائیں تاکہ ان کی فین کا عمل مکمل ہو۔ یہ اتنی بڑی ان لوگوں کے اوپر آزمائش آئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی گھنٹوں کے اندر ان کا سب کچھ ہی اجڑ گیا اور تباہ و برباد ہو گئے، اور پانی اس طرح سے طوفانی لہروں کی صورت میں وہاں بہہ رہا تھا کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان نوح آیا تھا، اور وہاں پر بھی دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں کا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ یقیناً یہ ان لوگوں کا کوئی ایسا گناہ لگ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر یہ عذاب نازل ہوا۔ اب ہر کوئی یقیناً یہ سوچ رہا ہوگا کہ آخر ان کا ایسا کون سا گناہ ہوگا جس کی ان کو یہ سزا ملی۔ ان کا گناہ یہ تھا کہ ان کی عورتیں جو ہیں وہ تو دیندار عورتیں ہیں اور برقعے کے اندر رہتی ہیں، اور ان کا گناہ یہ تھا کہ ان کے مرد جو ہیں وہ نمازی اور باقاعدہ شرع کے اوپر چلنے والے ہیں اور شریعت کے پابند لوگ تھے۔ آپ ان کے بازاروں کے اندر بھی جا کر دیکھیں تو کوئی ان کے بازاروں میں ایسی بے حیائی اور فحاشی نہیں ہے جس طرح سے عمومی طور پر پاکستان کے دوسرے شہروں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی اقتدار کی مکمل طور سے حفاظت کی جائے اور اس پر عمل پیرا بھی ہوا جائے، تو بالآخر یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے کہ بحیثیت قوم یہ ہماری پاکستانی قوم کا کوئی ایسا اجتماعی گناہ تھا کہ جس کی سزا کی زد میں وہ لوگ آ چکے ہیں۔ اور یہ جو آپ اکثر ایک جملہ سنتے ہیں کہ ہمیں نہ کردہ گناہوں کی سزا ملی ہے، تو اس بنیر کے اندر، سوات کے اندر، پیر بابا کے اندر، KPK کے اندر یہ جو سیلاب آیا ہے، اس طوفانی سیلاب کے اندر جو لوگ وہاں پر شہید ہوئے ہیں اور جو لوگوں کے سربار وہاں پر تباہ و برباد ہو گئے ہیں، یہ ہمارا مجموعی گناہ ہے، پوری قوم کا گناہ ہے۔ اس کی سزا کی زد میں وہ لوگ آ چکے ہیں۔ اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ ہمارے کردہ گناہوں پر نہ بولنے کی ان کو سزا ملی ہے، اور ان کی اس زندہ مثال یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے گزرنے والی 14 اگست پر ہمارے لوگوں نے کس طریقے سے بے حیائی کی عالمی مثالیں قائم کی، کس طریقے سے یہ منایا گیا۔ کیا بادشاہی مسجد کا مقدس وہاں پر جا کر لوگوں نے پامال نہیں کیا؟ کیا وہاں پر ڈانس نہیں ہوتے رہے؟ کیا وہاں پر ٹک ٹاکروں نے جا کر بے حیائی، فحاشی اور عریانی کی ویڈیوز نہیں بنائی؟ بادشاہی مسجد کو دیکھ لیں، اور مسجد وزیر خان کو آپ دیکھ لیں، مسجد قاسم خان کو آپ دیکھ لیں، اور آپ کے شہر اقتدار میں سب سے بڑی مسجد فیصل مسجد کو ہی آپ دیکھ لیں کہ وہاں 14 اگست والے دن کیا کچھ ہوا، کتنی فحاشی اور عریانی آزادی کے جشن کے نام پر وہاں پھیلائی جاتی رہی۔ 14 اگست والے دن جشن آزادی کے نام پر ہم نے اتنی زیادہ فحاشی، بے حیائی اور اتنی زیادہ گھٹیا حرکتیں ہم نے وہاں پر کی ہیں کہ جن کی سزا 15 اگست جمعہ کے دن سے شروع ہوئی ہے، اور جانے یہ سلسلہ کب تک جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ بحیثیت قوم ہم میں سے کچھ لوگوں کو سزا دے کر باقی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنانا چاہتا ہے، اور باقی لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ
اس دنیا میں اگر لوگوں پر اس طرح سے عذاب آیا ہے تو اس عذاب کی لپیٹ میں تم لوگ بھی آ سکتے ہو، لیکن شاید اللہ پاک ایسے لوگوں کو مہلت دیتا ہے جو بڑے بڑے گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، تاکہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کا حال دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور مرنے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو جائیں۔ دراصل یہ ہمارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک سبق دیا ہے کہ وہ لوگ تو شہید ہو گئے کہ یقیناً ان کا اگلا جہاں تو اللہ نے بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ رکھا ہوگا، لیکن یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اور ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے کہ جن علاقوں کے اندر جا کر لوگ اس طریقے سے فحاشی اور ریانی کو پھیلاتے ہیں، بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، وہاں کے ہوٹلوں میں کیا کچھ ہوتا ہے، وہاں پر سیرگاہوں کی جو بنیادیں رکھی ہیں، مخصوص جگہیں بنی ہوئی ہیں، وہاں پر کیا کچھ ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کے لوگوں نے بذات خود تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کے عورتیں، خواتین برقع پوش ہیں، وہ باپردہ بازاروں میں خریداری کے لیے آتی ہیں اور بے پردہ نظر نہیں آئیں گی۔ وہاں کے لوگ صوم صلات کے پابند ہیں، ہر فرد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق داڑھی رکھنے کو اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہے، سر پر ٹوپی سجاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے گناہوں کی سزا ان کو دی ہے، تو دراصل اللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ تم لوگ جن علاقوں میں جا کر یہ فحاشی اور ریانی پھیلاتے ہو، وہ علاقے تباہ ہو چکے ہیں، اور اب تباہی ان علاقوں میں بھی آ سکتی ہے جہاں سے تم لوگ فحاشی اور عریانی کا بازار گرم کرتے ہو۔ اور ہمارے لیے اللہ نے یہ سبق رکھا ہے کہ اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس کے طریقے سے اپنی گرفت میں اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے۔ لیکن اگر ابھی بھی ان تمام حالات و واقعات کو دیکھ کر ہم سبق نہ حاصل کر سکے تو یقیناً ہم اس انتظار کے اندر ہیں کہ یہ سلسلہ ہمارے گھروں تک بھی آئے۔ تو اس کے لیے کیونکہ اگر ابھی ہم سبق حاصل نہیں کرتے تو پھر یقیناً اسی وقت سبق حاصل کریں گے جب یہ معاملہ اور یہ عذاب ہمارے گھروں پر بھی نازل ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ ہر طرح کی فحاشی ہم پھیلاتے ہیں، عریانی ہم پھیلاتے ہیں، اور ہر طرح کی بدعقیدگی ہم پھیلاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے ہمیں مہلت عطا فرمائی ہے اور اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو سکیں۔ لیکن ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہم میں سے ہر کوئی ایسے واقعات کی ویڈیوز ایسے مزے لے کر سوشل میڈیا پر ڈالنے لگ جاتا ہے کہ جیسے ہم تو بہت دودھ کے دھلے ہیں، ہم نے تو کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ حالانکہ یہ ایک مہلت ہے سمجھنے والوں اور عقل والوں کے لیے کہ ابھی بھی وقت ہے، اللہ سے سچے دل سے اور صدقے نیت سے توبہ استغفار کر لو اور آئندہ کے لیے اپنے گناہوں سے تائب ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک منیر کے اندر KPK کے اندر جتنے بھی لوگ اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما کر ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہمارے کردہ اور نہ کردہ گناہوں سے ہماری توبہ قبول فرمائے، اور آئندہ ہمیں اس طرح کے حادثات سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین۔